اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفعل الصحیح والمعتل۔ الفعل المجرد نوعان صحیح و معتل۔ فعل کی جو اقسام ہیں ان اقسام میں سے دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، ایک صحیح اور ایک معتل۔ اور یہ جو اقسام ہیں فعل کی، فعل صحیح اور فعل معتل، یہ فعل مجرد کی اقسام میں سے ہیں۔ فعل صحیح جیسے مثال یہ دے رہے ہیں، نظر، اخذ، فر، لألأ، دحرج کے وزن پر، یہ رباعی مجرد کی مثال ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے فعل معتل، جیسے وعد، قام۔ اب اس کی جو ہے نا وہ وضاحت کر رہے ہیں۔ فعل صحیح کی تین قسمیں ہیں، اسی طرح فعل معتل کی بھی تین قسمیں ہیں، اور پھر اس کے بعد بیان کریں گے لفیف۔ پہلے تو ہم یوں پڑھتے تھے کہ فعل کی 7 قسمیں ہیں، جس طرح 7 اقسام جس کو ہم کہتے تھے، صحیح، مضاف، محموز، معتل الفا، معتل العین، معتل اللام، لفیف مفروق، لفیف مقرونی، یوں پڑھتے تھے نا کہ 7 اقسام ہیں، فعل کی 7 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے تھوڑا تقسیم کا جو ہے نا انداز تبدیل کر دیا۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، پہلے جو بیان کرتے ہیں صحیح اور معتل، پھر صحیح کی 3 قسمیں ہیں اور معتل کی بھی 3 قسمیں ہیں، اور ایک قسم جو لفیف کی 7ویں جو ہے 7 اقسام میں سے۔ تو فعل صحیح کی جو 3 قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ سالم، مضاف اور محموز۔ جب کہ ہم پہلی کتابوں میں مضاف اور محموز کو صحیح کے مقابلے میں پڑھتے تھے، صحیح استو مضاف استو، ہاں مقابلے میں، جب کہ یہاں پر یہ صحیح کی ہی اقسام میں سے ہیں مضاف اور محموز۔ تو صحیح کی 3 قسمیں، پہلی ہے سالم۔ سالم کیا ہے؟ سالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ اور تضعیف نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے اصول میں حمزہ اور تضعیف نہ ہو، جیسے بادل، حروف اصلی با دال لام ہے، دحرجہ حروف اصلی اس میں 4 ہیں، رباعی ہے، یہاں پر کوئی حمزہ اور تضعیف نہیں ہے، یہ ہے سالم۔ صحیح کی دوسری قسم مضاف ہے۔ مضاف کیا ہے؟ فعل مضاف وہ ہوتا ہے جس میں 2 حرف ایک ہی جنس کے ہوں، جس طرح مدہ، دال 2 دالیں ہیں، مادد ایک ہی جنس کے ہیں، ادغام ہو گیا ان کا آپس میں۔ یا زلزلہ، رباعی مجرد کی مثال ہے، رباعی مضاف کی۔ زا 2 زاؤں کا تکرار ہے، اس طرح 2 لاموں کا تکرار ہے، زلزلہ، اس کو کہتے ہیں مضاف رباعی۔ اور فعل صحیح کی تیسری قسم ہے محموز۔ محموز کیا ہے؟ محموز یہ ہے کہ ایسا فعل جس کے حروف اصلی میں سے کوئی ایک حرف حمزہ ہو، کوئی ایک حرف حمزہ ہو۔ محموز کی 3 قسمیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، 3 قسمیں۔ جیسے آکلا محموز الفا ہے، حمزہ فا الفعل کی جگہ پر ہے۔ سأل محموز العین ہے، حمزہ عین الفعل کے مقام پہ ہے۔ قرأ محموز اللام ہے، حمزہ لام الفعل کے مقام پہ ہے۔ فعل کی دوسری قسم ہے معتل، سمجھ آ گئی نا؟ پہلی صحیح کی 3 قسمیں ہیں، سالم، مضاف، محموز اور معتل۔
فعل معطل کی بھی 3 قسمیں ہیں، معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام۔ معطل کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حروف علت ہو، حروف علت میں سے حرف علت ہو، جیسے وعدہ میں واو حرف علت ہے، یا سرا یا یاسورا میں یا جو ہے یہ حرف علت ہے۔ تو اسی طرح معطل الفا جس کا فاء الفعل حرف علت ہو، معطل العین جس کا عین الفعل حرف علت ہو، معطل اللام جیسے جس کا لام الفعل حرف علت ہو۔ معطل العین کی مثال ہے قالا، قاوالا۔ اس معطل العین کو اجوف کہتے ہیں۔ معطل اللام جیسے دعا، دعوائی، وا لام الفعل ہے، اس کو ناقص بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح معطل الفا کو مثال بھی کہتے ہیں، ہاں صحیح است و مثال است و مضاف۔ ایک تیسری قسم جو یہاں بیان کر رہے ہیں فعل کی، وہ ہے لفیف۔ لفیف، لفیف کسے کہتے ہیں؟ لفیف وہ ہوتا ہے جس میں 2 حرف علت ہوں۔ لفیف کی پھر 2 قسمیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مفروق وہ ہوتے جس کے جس کا فاء الفعل اور لام الفعل حرف علت ہو، مفروق ہوتے۔ مفروق کا کیا مطلب ہے؟ مفروق ہے کہ فرق ہو، اس میں فاصلہ ہو، جسے وفا، واو فا یا، واو اور یا حرف علت ہیں، فاء الفعل اور لام الفعل۔ لفیف مفروق جس میں 2 حرف علت ہوں مگر لام عین الفعل اور لام الفعل اس کا حرف علت ہو، جس طرح شاوا، شاوائیا، واو اور یا یہ دونوں حرف علت ہیں، عین الفعل اور لام الفعل۔ اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں، یعنی ملے ہوئے 2 حرف علت آپس میں ملے ہوئے ہیں، اکٹھے ایک ساتھ۔ حمزہ، تضعیف اور حرف علت میں ضروری یہ ہے کہ وہ فعل مجرد کے اصول میں سے ہوں، یعنی جو حرف اصلی ہیں وہ ہوں۔ یہ پہلے ہم نے بیان کیا ہے، اگر حمزہ، تضعیف اور علت اس کے حروف اصلی میں ہے تو پھر ان 7 اقسام میں سے 7 اقسام میں وہ داخل ہوگا وہ فعل، وإلا نہیں ہوگا۔ اگر حروف زائدہ میں ہو، حمزہ، تضعیف یا حرف علت حروف زائد میں، پھر نہیں ہے، یہ اصلی حروف میں ہے اور وہ زوائد سے بھی خالی ہو، مجرد ہو، پہلے مجرد کی بات ہے۔ ثلاثی کے کچھ افعال ہیں، صحیح افعال ہیں جو محموز اور مضاف اکٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ افعال ایسے ہیں یعنی ان میں تضعیف بھی ہے اور ان میں حمزہ بھی ہے، محموز بھی ہیں اور مضاف بھی ہیں۔ یہ فعل ثلاثی کے کچھ افعال ہیں، جس طرح اما، اما یا امو، اما یا امو، حمزہ ہے نا، حمزہ فاء الفعل ہے اور میم جو ہے میم میں تضعیف ہے، اماما، اما یا امو۔ اور بعض ثلاثی مجرد کے افعال ایسے ہیں جو محموز بھی ہیں اور معطل بھی ہیں، محموز بھی ہیں، ان میں حمزہ بھی اور حرف علت بھی ہے، جیسے عطا، عطا یا عطی، فاء الفعل اس کا محموز ہے، حمزہ ہے اور ناقص ہے، لام الفعل جو ہے اس کا حرف علت ہے۔ اس طرح آبا، آبا، آبا یہ کیا ہے؟ حرف حمزہ ہے، فاء الفعل، اور اس کے بعد کیا ہے؟ آبا کے بعد الف ہے، آبا، ٹھیک ہے، آبا، آبابا یا آبابا، آبا اصل میں آبابا ہے نا، واو ہے اس میں، یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اجواف کہتے ہیں نا، اجواف، اجواف ہے اور محموز ہے، یہ حرف علت ہے۔ رآ، رآ میں بھی حمزہ بھی ہے اور حرف علت بھی ہے، عین الفعل حمزہ ہے اور لام الفعل حرف علت ہے۔ جاء، جاء
یجیء، جا یا آ یجیء یا ہے، اس میں عین الفعل جو ہے وہ حرف علت ہے، ناقص نہیں ہے بھائی، اجوف ہے۔ عین الفعل اگر حرف علت ہو تو وہ اجوف ہوتا ہے، اور حمزہ آخر میں محموز اللام ہے۔ ابا یا ابی، ابا یا ابی، حمزہ محموز الفا ہے اور لفیف مقرون ہے، واو اور یا، آوا یا، آوا یا، واو عین الفعل ہے یا لام الفعل ہے، محموز ہے اور کیا ہے، لفیف مقرون ہے۔ اور کچھ فعل ثلاثی مجرر کے ایسے ہوتے ہیں جو معطل بھی ہوتے ہیں اور مضاف بھی ہوتے ہیں، ودا یا ودو، یہ کیا ہے، معطل الفا ہے یعنی مثال ہے، اور مضاف بھی ہے، واددا، دو دالیں ہیں، مضاف ہے۔ یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں افعال، یہ اپنے فعل والا ان کے اوپر جو ہے نا حکم، اپنے باب کا حکم لگتا ہے، جو ان کا ہے جس باب سے ہیں اسی باب کے احکام اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں، چاہے وہ محموز کا ہے تو محموز والے، اس میں وہ ہے تو حرف علت ہے، لفیف مفروق ہے، مقرون ہے، جو اس کی تعلیلات ہیں اور جو اس کے احکام ہوتے ہیں اس میں وہی احکام جاری ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ انشاءاللہ ترجمہ جو ہے وہ اگلے درس میں